حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقرب اللہ تھے۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابرین کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے، کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت فیاضی، ہمدردی و غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ رجا بن حیوہ وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا۔ آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبکدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیوہ نے اس وقت آپ کو ٹال لیا، مگر جب وصیت نامہ منظر عام پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واسطے آپ نے ہم مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میری خواہش اور تمہارے استحباب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں۔ تم جس سے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا حجر کافی ہے۔ جب علماء نے منبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میری بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو۔ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے یہ دیکھتے ہی کہا، آج آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب
کہ ہر یتیم و مسکین اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھی ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت جوہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں جمع کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر با وفا بیوی اٹھیں اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور خراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ ایرا کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے شام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعی علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ شام کا چہرہ اس بے عزتی پر کرتے غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 22 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں ملک خدا نے جو محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی ان داغے بھر کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا۔ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاد والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔